खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब उसका 23वां ज़बूर। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा। ज़बूर की किताब उसका 23वां ज़बूर। लिखा है, दाऊद का मज़मूर। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदाम के घर में सुकूनत करूँगा। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आपको मालूम है कि पिछले कुछ हफ्तों से हम ज़बूर 23 पर खुदाम का कलाम सुन रहे हैं, और तरतीब के अतबार से ये तीसरा हिस्सा है और आखिरी हिस्सा है जिस पर हम पहुँचे हैं। वैसे मैंने बताया था कि जो दूसरा हिस्सा है उसके 2 जुज़ थे, और इस अतबार से आज का ये जो पैगाम है ये ज़बूर 23 पर चौथा और आखिरी पैगाम है। और आज का पैगाम है आखिरी आयत पर मबनी है। ज़बूर 23 की आखिरी आयत। लिखा है, 6ठी आयत है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आप कह सकते हैं कि ये इस ज़बूर के हासिल कलाम की आयत है, यानी उसने सब कुछ जो पहले कह चुका उसको वाइंड अप किया है। बल्कि मेरे ख्याल से उसने इस ज़बूर को वाइंड अप नहीं किया, बल्कि अपने चरवाहे यहोवा के साथ अपनी जो रफ़ाकत है उसको एक तरह से उसने वाइंड अप किया है। इन अल्फाज में अपनी सारी ज़िंदगी को, अपनी सारी खिदमत को, अपने सारे काम को उसने इस तरह से समो दिया है इस आयत में। और मेरे ख्याल से ये जो आयत है इस ज़बूर का सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल हिस्सा है। पिछले 3 हफ्तों से मैं जिस जिस्मानी कंडीशन में हूँ या गुजरा हूँ जिन बातों से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं आपके सामने यहाँ कह रहा हूँ कि अगर मैं शायद ना गुजरता तो वो बातें जो भी आपके सामने आएंगी वो ना आती। और ये जो अभी बात की गई है इस ज़बूर में, ये पहली बातों से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा वाइंड अप है। पहले हिस्से में हमने पहली बात क्या की थी, याद है? पहली 3 आयतों में, पहली आयत से लेकर तीसरी आयत के पहले हिस्से तक मलकियत और परवरदिगारी। और मलकियत का क्या निशान है? भेड़ के कान को छेदा जाता है। तो अगर कोई भेड़ कहती है कि मेरा चरवाहा है, तो उस पर मलकियत का निशान होना चाहिए। और फिर दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा था जिसके 2 जुज़ थे, यानी तीसरी आयत के दूसरे हिस्से से लेकर चौथी आयत के दूसरे हिस्से तक। वो क्या था, याद है? पैरवी और रफाकत, यानी चरवाहे की पैरवी और रफाकत। और क्या था? बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और उससे पहले हमने पढ़ा था, वो अपने नाम की खातिर मुझे सदाकत की राहों पर ले चलता है। सो सदाकत की राहों पर जाना, बल्कि मौत के साए की वादी में से गुजर जाना, क्योंकि चरवाहा साथ है, ये थी पैरवी और रफाकत। और इस दूसरे हिस्से का दूसरा जुज़ था, यानी तरतीब के अतबार से तीसरा हिस्सा क्या था? चरवाहे की कारगुजारी और भेड़ का भरोसा। और वो था 4थी आयत का आखिरी हिस्सा और 5वीं आयत। और वो था कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और दूसरा हिस्सा था, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। सो आज हम आखिरी हिस्से पे आए हैं। मैंने अर्ज़ किया तो पहली बातें जो हम कर चुके, अगर किसी भेड़ की ज़िंदगी में नहीं हैं
تو وہ بھیڑ زبور نویس داؤد کی طرح یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اگر کسی بھیڑ پر ملکیت کا نشان نہیں ہے، اگر کسی بھیڑ پر تیل ملا نہیں گیا، تو وہ بھیڑ نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھلائی کو برکت سمجھ لیا، اور لوگ ایسے ہی اسٹیٹس لگا دیتے ہیں فیس بک پر، آئی ایم بلیسڈ، آئی ایم سپر بلیسڈ۔ اور میں نے ایک دفعہ کلاس میں ذکر کیا تھا کہ یہاں ہمارے محلہ ہے برکت پورہ، کچھ سال پہلے ایک بھائی ہیں جنہوں نے سیمنری بھی کی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو خادم بھی کہتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے دھوپ میں مالٹے کھا رہے تھے، اور مالٹے کھاتے ہوئے انہوں نے ایک سیلفی بنائی اور اسٹیٹس لگا دیا فیس بک پر، آئی ایم بلیسڈ۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے خدا کے فضل سے اور اس کی حضوری میں، اس کے پاک کلام کی رہنمائی میں یہ باتیں رکھوں گا کہ بھلائی ہوتی کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کہہ دوں، بھلائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے جی۔ جسمانی جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، خواہ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کو برکت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم کبھی چرچ میں بیٹھے ہیں اور حمد و ثنا کر رہے ہیں یا کلام سن رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا مسا سی جی، یہ مسا نہیں ہوتا جی، نہ یہ بھلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتی ہے، اس پہ آنے سے پہلے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ انسانی زندگی دو ہی باتوں پر گھومتی ہے، ایک ہے ہم کامیاب ہیں، ایک ہے ہم کامیاب نہیں ہیں، یا تو ہم خوش ہیں یا ہم اداس ہیں۔ اور ادبی دنیا میں اسے کہتے ہیں، جو لوگ اداس رہتے ہیں اور ہر وقت روتے رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں قنوطیت اردو ادب میں، اور دوسرے جو خوش فہم ہیں ایسے ہی، اسے کہتے ہیں رجائیت۔ وقت اچھا تھا، یہ وقت اچھا نہیں تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں جی، مالک کے اختیار میں ہیں۔ مالک کا مطلب یہوہ الوہیم، اور کوئی مالک نہیں، کیونکہ ویسے تو اس پہلے آسمان پر 14 صاحب کی فوجی بھی ہیں، اس لیے جب ہم اوپر کی بات کرتے تو اس کی بات نہیں کرتے، اپنے خداوند یہوہ الوہیم کی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے کیا پڑھا، زبور نویس کا بیان، وہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً، پہلا لفظ یقیناً عبرانی میں ہے اخ، چھوٹا سا لفظ ہے یقیناً، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے ایسا یقین، ایسا ایمان جو غیر متزلزل ہے، کسی بھی طرح کے حالات میں ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یقیناً کہ میں رہوں گا خدا کے گھر میں، یقیناً ہے نا یقین، کیونکہ اس پہ سٹیمپ ہے نا، مہر لگی ہوئی ہے نا جی، ملکیت کی، مسا ہوا ہے نا جس کی کہہ سکتا ہے۔ ہمیں تو نہ برکت کی آج تک سمجھ آئی، نہ مسے کی سمجھ آئی، نہ کسی اور بات کی سمجھ آئی، ہم تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، اسی لیے ایسے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یقیناً، کیوں؟ پیچھے گزر کے ہے نا ساری باتوں سے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کے راہ پر لے چلتا اور میں جاؤں گا یقیناً، ٹھیک ہے۔ میں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر جاؤں کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے، یقیناً میں گزر جاؤں گا جی۔ دشمن بیٹھا ہے پر میرے لیے دسترخوان سج جائے گا جی، یقیناً، ہر بات کے لیے یقیناً۔ اور ہے اخ، اور دوسرا لفظ ہے توب، اخ توب، اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بھلائی۔ جب خدا نے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے مطابق یہ کائنات بنائی، تو جب اس نے روشنی بنائی پہلے دن، تو خدا نے کہا توب، کیا مطلب؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ پر جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے صرف توب نہیں کہا، اس نے کہا توب میوت، بہت اچھا ہے نہیں؟ اور اسی سے عام عبرانی بول چال کا لفظ بنا بوکر تو، گڈ مارننگ، ٹھیک ہے، لیلا تو گڈ نائٹ۔ تو لفظ کیا اس نے استعمال کیا؟ توب۔ تو سمجھے نا آپ، جب خدا نے دنیا بنائی تو اس نے کہا توب، جب انسان بنایا تو کہا توب میود، بہت اچھا ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے یقیناً بھلائی میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ، تو کیا مطلب ہوا؟ بولیں، وہ جو کچھ خدا اچھا کہہ رہا ہے، وہ جو کچھ خدا اچھا بنا رہا ہے، وہ جو کچھ خدا اچھا مجھے مہیا کر رہا ہے، وہ ہے توب۔ میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو یہ توب نہیں ہے، یاد رکھیے گا،
ٹھیک ہے, جو خدا کا مجھ تک پہنچا وہ تو ہے, اور ضروری نہیں وہ جسمانی چیزیں ہوں. ہم ہمیشہ پاکستانی انہی باتوں پہ گھومتے رہتے ہیں اور اسی لیے فیل ہو گئے. اور اگلا لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ ہے رحمت, جو ابھی ترجمہ کیا گیا. اور میرے خیال سے جیسے بھلائی لفظ جو اردو میں ترجمہ کیا گیا اتنا بہتر نہیں ہے, عبرانی لفظ تو کو صحیح طور پر بیان نہیں کرتا, اسی طرح یہ جو لفظ رحمت استعمال کیا گیا ہے یہ بھی صحیح پیش نہیں کرتا. عبرانی میں ہے خسد, اختوب و خسد, اور اس کا مطلب ہے رحم. ٹھیک ہے نا, کیونکہ رحمت کو ہم سمجھتے ہیں مہربانی, اور ہم ایسے ہی گاتے رہتے ہیں سدا تی کیا رحمت ساڈے رب دی. رب تو ساڈا ہے ہی نہیں, پہلے مانے تو صحیح نا اسے. یہ بھی گاتے ہیں میرا رب یہوہ ہے جو ہاں ہے, قدرت والا ہے, سارے معبودوں سے وہ شہرت والا ہے, لیکن ہمارا ہے وہ. جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کافی ہفتے پہلے, وہ کہتا ہے یہوہ میرا زبان ہے. تو جو کہتا ہے یہوہ میرا زبان ہے وہ کہتا ہے یقیناً توب اور خسد, بھلائی اور رحم. ٹھیک ہے, کب تک رہے گا جی؟ عمر بھر. اور عمر بھر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہر روز. یاد رکھیے گا, یہ نہیں آج ہے کل نہیں ہے, یہ نہیں ہے. جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہا تھا تو اس نے کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور اس کا صحیح ترجمہ پتہ کیا ہے؟ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. یہ اچھا لگتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ پر ہم نے یہ نہیں ترجمہ کیا کیونکہ میں پسند نہیں ہے نا روز ہمارے ساتھ گئے, کیونکہ ہم نے نہیں رہنا اس کے ساتھ روز, کدی کدی رہنا. تو وہ کہتے ہیں ہر روز بھلائی اور رحم, ہر روز. اور کچھ سال پہلے ہمیں موقع ملا کنونشن پر منادی کرنے کا کتاب حیات کے مضمون پر, تو وہ ویڈیو بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں میں نے بتایا کہ ہر سال یہودی یوم کپور کیوں مناتے ہیں, اور پہلا دن جو سال کا ہوتا ہے اسے روشہ شنا کہتے ہیں, اور پھر وہ پہلے دن سے لے کر 10ویں دن تک روزے رکھتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, وہ صدقہ دیتے ہیں تاکہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال ہو جائے. اور بڑی تفصیل سے میں نے وہ باتیں وہاں کی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں, کہ وہ کہتے ہیں ہر سال خدا جو ہے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر ہم نے پچھلے سال اچھا وقت خدا کے ساتھ نہیں گزارا تو اگلا سال ہو سکتا ہے ہم خدا کے بغیر گزاریں. کئی دفعہ لوگ ساری عمر بے اولاد رہ جاتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ خدا اگلا سال انہیں صحیح نہیں دینا چاہتا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا زبور 55 کے حوالے سے کہ دگا باز سے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے. تو یہاں جب میں یہ باتیں وہ پچھلی دہرا رہا ہوں تو آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں وہ کہتے ہیں ہر روز رحمت رہے گی. رحم رہے گا کیا مطلب؟ کہ خدا ساری زندگی کے سارے سال میرے نال ہے جی. آسان ہے یہ کہنا؟ بولیں نہیں, پر وہ کہہ سکتا ہے نا. اور اس کی دو ہی وجوہات ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں, کہ وہ ملکیت ہے اور اس پہ تیل لگا ہوا ہے. اور اگر دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر نہیں کہہ سکتے جی. اور یہ دو جو الفاظ ہیں, ایک توب ہے ایک خسد ہے عبرانی زبان میں. یہ آپ کہیں کہ پوری بائبل میں انسانی جو فزیکل لائف ہے یا اسپریچول لائف ہے اس کے لیے بڑے ہی اہم ہیں. میرے خیال سے اگر یہ دونوں الفاظ ہماری زندگی میں نہ ہوں تو ہم بیکار ہیں. ٹھیک ہے. اور زبور میں لکھا ہے انسان جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں. تو معاف کیجئے گا, جن کے پاس یہ دونوں باتیں نہیں ہیں وہ جانور ہی ہیں, بلکہ ان سے بھی پیچھے ہی ہوں گے میرے خیال سے. اور اگر آپ گنے تو ڈھیر لگ جانا لوگوں کا جن کے پاس یہ دو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ملکیت کا نشان ہی نہیں ہے, ان کے پاس مخصوص کی مہر ہی نہیں. دعویٰ بے شک جتنا بڑا ہم کر لیں, دعوے پہ کیا پابندی ہے جی؟ اپنے آپ کو اچھا کہنے میں کیا پابندی ہے؟ اور وہ بیٹھا نا اوپر ہمارا خداوند یہوہ الرحیم, وہ یہ دونوں دیتا ہے. اور اگلا لفظ جو ہے, پھر میں واپس آتا ہوں ان کی مزید وضاحت کے لیے, وہ کہتا ہے یہ دونوں باتیں بھلائی اور رحمت کب تک رہیں گی میرے ساتھ؟ عمر بھر کیا رہیں گی؟ ساتھ ساتھ رہیں گی. ساتھ ساتھ, یہ نہیں ایک دن ہے ایک دن نہیں, ساتھ ساتھ. اور یہاں عبرانی لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے رداف,
اور رداف کا یہاں اگلا استعمال ہے یردفونی، یعنی میرے ساتھ ساتھ. اور رداف کا پتہ کیا مطلب ہے؟ تعاقب کرنا. عجیب بات ہے نا کہ یہ دونوں جو ہیں خدا کی برکات میں شامل، یہ میرا تعاقب کرتی رہیں گی، میرے پیچھے رہیں گی. کیا مطلب؟ محافظت. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دونوں باتیں ہماری زندگی سے نکال دیں تو بیکار زندگی ہے. کہ خدا کی نیکی اور خدا کا رحم نہ ہو تو کیا ہے پھر زندگی. اور وہ کہتا ہے یہ ساتھ ساتھ میرے پیچھے رہیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پرانے نامے کو پڑھیں تو عہد نامہ اول کے الہام اور مسیحی علم الوہی کے مطابق یہ بھلائی اور رحم دو جڑواں فرشتے ہیں. ہے نا جی بات؟ اس لیے میں نے کہا کہ اگر میں اسے فزیکل کنڈیشن سے نہ گزرتا مجھے یہ ساری بات نہیں ملنی تھی. اور مجھے یاد آیا بہت سال پہلے ایک خواب میں نے دیکھا تھا. ویسے تو میں ان باتوں کو بیان کرنے والا نہیں ہوں، پریکٹیکل لائف پر یقین رکھتا ہوں. اور اس خواب میں نے دیکھا کہ مجھے موقع ملا کچھ نورانی فرشتوں کو آزاد کرنے کا. ایک میں بڑے ہی عجیب ماحول سے گزرا اور ایک جنگ کو میں نے دیکھا اور اجڑا پجڑا شہر دیکھا، گھر ٹوٹے پھوٹے دیکھے. اور ایک جگہ پر میں پہنچا، وہاں ایک دروازہ تھا، بڑا گیٹ لگا ہوا تھا. اور وہاں میں نے کھولا تو کچھ نورانی فرشتے تھے جو وہاں بند تھے. اور میں نے کھولا تو میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں آزاد کر دیا. پتہ نہیں یہ بات سن کر لوگ مجھے کیا کہیں گے، لیکن جو ہوتا ہے ہم اسے بدل تو نہیں سکتے. تو میں نے بتایا کہ پرانے نامے کے الہام اور مسیحی علم الوہی کے مطابق بھلائی اور رحم دو فرشتے ہیں، اور ان دو فرشتوں کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے. یعنی اگر ہماری زندگی میں برکت ہے، اگر ہماری زندگی میں رحمت ہے، اس کا مطلب ہے خدا کے دو فرشتے ہماری زندگی میں شامل ہیں، مانے نہ مانے. اور افسوس کہ ہماری کلیسیاؤں میں اور اسمبلیوں میں بھی فرشتوں پر منادی بالکل نہیں کی جاتی. آپ کوئی بھی جو تھیالوجی کی کتاب ہے، ویسے تو پاکستان میں کوئی چھپی نہیں ہماری کتاب کے علاوہ، تو اٹھا کر دیکھیں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو تھیالوجی کی کتاب میں فرشتوں کا بھی ذکر کریں گے. لیکن ہماری جسمانی اور ہماری روحانی زندگی میں ان کا بہت عمل دخل ہے. یہاں تک عمل دخل ہے کہ پولس نے کہا کہ کلیسیا میں فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے عورتوں کو سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے. تو کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے جی پھر؟ کیا گیا؟ ایک زبور ہم گاتے ہیں اکثر، زبور 34 ہے، بڑا مشہور زبور، کئیوں کا پسندیدہ، میرا بھی. فرشتہ یہوہ دا تمبو لگا کے بچاندا ہے انہاں نوں، جو اس تو ڈر دے. ذرا آؤ چکھو تے ویکھو تسی بھی، یہوہ خدا دی عجب مہربانی. مبارک ہے کیا حال اس آدمی دا جو اپنا بھروسہ یہوہ تے رکھدا. فرشتہ یہوہ کا ان کو بچاتا ہے، ان کے گرد خیمہ لگاتا ہے جو یہوہ کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ بھلائی کہیں یا اس کو آپ رحم کہیں، یہ ایک فرشتہ ہے، یہ کام کرتا ہے. اور ابھی ہم گا رہے تھے زبوری کانوے کا ایک حصہ، اور اس میں ہم گا رہے تھے رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کہ وہ سب تیریاں راہاں وچ ہون تیرے نگہبان. سو تینوں اپنے ہتھاں تے آپ اٹھاون گے، تد پتھراں دے نال تیرے پیر نال ٹھیڈے کھاون گے. اور اس ساری محافظت کا فائدہ کیا ہے؟ تو شیر تے سپ لتارے گا، شیر بچے اجگر بھی تے پیراں ہیٹھاں پھیویں گا کھوپڑی انہاں دی. اس محافظت کی وجہ سے ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ہر ایک ایماندار کے لیے ایک نہیں دو فرشتے تعینات ہوتے ہیں. یسوع نے کہا تو بھی میں بعد میں بتاؤں گا. ہے نا نہیں پتا؟ ہمارا بھی کوئی فرشتہ ہو ہے، اسے آپ لے سکتے ہیں. اوکھا کام ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اور میں نے ابھی یسوع کی بات کی تو میں آپ کے سامنے وہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. متی رسول کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت. جب میں نے یہ پڑھی تو اور بات عجیب ہو گئی اس میسج کے لیے. دیکھیں یسوع نے کیا کہا. اس نے کہا خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. ہے نا جی بات؟ وہ کہتا چھوٹوں کو ناچیز نہ جاننا. اگر تم ناچیز جانو گے تو میرے باپ کے پاس جو ان کے دو فرشتے ہیں نا دھیان آگے پوچھیں گے. اور زبور میں لکھا ہے کہ جو خدا کے نافرمان ہیں خدا کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہتا ہے. حفاظت بھی فرشتے کرتے ہیں اور ہماری خاطر جنگ بھی کرتے ہیں.
کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، میں تو کافی اس بات میں تجربے کار ہوں فرشتوں کی جنگ کے بارے میں جو انہوں نے میرے لیے لڑی. آپ کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں اگر آپ کا فرشتہ ہو تو. اور پولس نے کہا عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں اس نے لکھا، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ تو فرشتے کیا ہیں جی؟ خدمت گزار روحیں ہیں. صرف یہ دو نہیں ہیں ہماری ہیلپ کے لیے، اور بھی بڑے، لیکن ساڑھے کو تو دو ہی نہیں ہے تو باقی تو نہیں سب. ٹھیک ہے. اور ایک شخص ہے، اس کا میں نے یہاں بیان نقل کیا، اس کا نام ہے میر. وہ کہتا ہے کہ بھیڑ کے سامنے جو ہے وہ چرواہے کی موجودگی ہے، اور بھیڑ کے بیک پہ یہ دو محافظ فرشتے ہوتے ہیں اگر بھیڑ ہو سچ میں. یعنی چرواہا آگے آگے چلتا ہے، بھیڑ پیچھے پیچھے چلتی. تو آگے کون ہو گیا؟ چرواہا. جیسے لوگ آتے ہیں انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، آگے بھی گاڑی ہوتی ہے سیکورٹی کی، پیچھے بھی گاڑی ہوتی ہے. تو آگے سیکورٹی کون دے رہا ہے؟ چرواہا. پیچھے سیکورٹی کون دے رہا ہے؟ فرشتے. کبھی محسوس کیا؟ کیوں وہ کہتا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو، میں نہیں ڈروں گا جی کسی بلا سے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اور وہ ساتھ ہو تو فرشتے ہونے ہی ہونے نا جی. ٹھیک ہے. ابھی کچھ دنوں میں ایام سیام شروع ہوں گے، لوگ بات کریں گے یسوع مسیح کی آزمائش کے بارے میں. تو یسوع مسیح جب 40 دن کے لیے آزمایا گیا تو لکھا ہے جب ابھی چلا گیا آزمائشیں کر کے تو فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بھیڑ ہیں، ہم پہ ملکیت کا نشان لگا ہے، ہم پہ تیل ملا گیا ہے، تو کیا ہمارے پاس فرشتے بھی ہیں محافظت کے لیے؟ ہے مشکل سوال ہے نا. اور آپ سوچیں گے کہ ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری، چوتھی، یہ سٹیپ بائی سٹیپ بے شک جڑی ہوئی ہیں لیکن مشکل سے مشکل سین ہوتی جا رہی ہیں. دیکھ لیں روحانیت کا دعویٰ کرنے والے، پاک روح کی موجودگی اور حضوری کا دعویٰ کرنے والے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ پاک روح کی حضوری ہوتی ہے یا معمولی، بڑے ڈنگے کی چوٹ پہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جن کے پاس غیر زبانی وہ شیطان ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. پر کبھی ان سے پوچھیں آپ کے پاس محافظ فرشتے ہیں؟ مجھے یقیناً ہے ان کا منہ بند ہو جائے گا. اور بہت سی مثالیں ہیں بائبل میں ان فرشتوں نے ہیلپ کی. ایک مثال ہے جو بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے دانیل کی کتاب پڑھی ہوئی ہے تفسیر، تو ایک حوالہ میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. دانیل کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 19ویں سے 22ویں آیت. یہ وہ وقت ہے جب دانیل کو شیروں کی ماد میں ڈال دیا گیا تھا. تو لکھا ہے بادشاہ جو تھا فارسی حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، وہ یہاں لکھا ہے، اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب وہ ماند پر پہنچا تو غمناک آواز میں دانیل کو پکارا. بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہا، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور میں بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی. بادشاہ نے چین نہیں آیا جی، پر دانیل بیٹھا رہا ہوں، شیرانی ماچی بیٹھا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے خدا نے فرشتہ بھیجا. یہی فرشتہ آیا تھا جی. ٹھیک. ویسے تو یہ جرمائیاں کٹھے ہی جاتے ہیں اور بند کر دیا. وہ کیوں ایسا ہوا دانیل کے ساتھ جی؟ وہ کہتا ہے میں اپنے خدا کی نظر میں بے گناہ تھا اور تیری نظر میں بھی کوئی خطا نہیں کی تھی، اس لیے فرشتہ آتا ہے جی. اگر گنہ گار ہے پھر نہیں آنا جی، نافرمان ہے پھر نہیں آنا. ٹھیک ہے. اور نیا نام میں ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس جب قید میں تھا تو فرشتہ آیا، اس نے سارے دروازے کھول دیے. جب وہ پہنچا گھر میں تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور روشندان سے جو دروازے میں بنا تھا لونڈی نے دیکھا تو اس نے جا کے خبر دی. تو انہوں نے کیا کہا؟ پطرس نہیں ہونا ہوتا، فرشتہ ہونا ہے. ٹھیک. اور ایک فرشتے نے جہاز جب ٹوٹ گیا تو پولس کی جان بھی بچائی تھی. بڑے ایسے بائبل میں حوالے موجود ہیں. اور میری جو روحانی جنگ کتاب ہے اس میں میں نے پورا جان بوجھ کر پورا ایک چیپٹر جو ہے فرشتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جنگ میں ان کا بڑا عمل دخل ہے نا، تو ہر قسم کے فرشتوں کا میں نے وہاں ذکر کیا. تو اگلی بات جو ہے ہم کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ کب تک یہ بھلائی اور رحم میرے ساتھ رہے گا. لفظ ہے خول یم میں، یعنی زندگی کے سارے ایام میں.
सारे अय्याम में एक एक दिन में। और हम कह सकते हैं एक एक दिन में भलाई और रहम वाला फरिश्ता मेरे साथ रहेगा जी। अब क्या काम है जी। आइए दूसरे हिस्से पे आते हैं। आयत का दूसरा हिस्सा है, और मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। यहोवा के घर में हम जाना चाहते हैं यीशु मसीह के घर में, पर कभी उसे अपने घर में बुलाया? साढ़े पंजाबी माहौल च कहते जीरू जी है ना जी, जिदे घर कदी असीं नहीं गए तो उन्होंने सादे भी नहीं है, तो जिन्होंने सादे नहीं उसे जानते भी नहीं है ना। और बड़ा मशहूर एक पंजाबी का गीत कभी गाया करते थे लोग गाँव में, तेरे घर में यसु आया तू भावें जान ना जान, तेरे काज समारन आया तू भावें जान ना जान। तो आया था, अभी भी आ रहा है, लेकिन हम जब वो आएगा क्या उसके साथ उसके घर में जाने के लायक हैं? क्या कहते हैं जी? मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। लेकिन कौन सुकूनत करेगा? जिसने उन हरी हरी चरागाहों से फायदा उठाया है, जो चरवाहे के साथ राहत के चश्मों के पास गया था, ठीक है जी, जो उसके नाम की खातिर सदाकत के राहों पर गया था, जो उसके साथ मौत के साए की वादी में से भी गुजरा है, जिसके लिए चरवाहे ने दुश्मन के रूबरू दस्तरखान सजाया था, जिसके सर पर चरवाहे ने तेल मला हुआ है, वो कह सकता है जी, बाकी कोई नहीं कह सकता। बेशक मेरी बातें किसी को बुरी लगे, जैसे इसमें मुंह लगती रहती। यानी कभी चरवाहा भेड़ को बाहर लेके जाता है, कभी मौत के साए की वादी से में गुजारता है, पर एक वक्त आएगा जब चरवाहा उसे हमेशा के लिए अपने पास अपने घर में रखेगा। पर अगर भेड़ ने वो सारा तजुर्बा नहीं किया, क्योंकि हम तो समझते हैं ना कि अगर हमने तोबा की है, बपतिस्मा ले लिया, तो हम सती खा रहे हैं जी, हुण हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। पर आपको पता नहीं है कि मसीही जिंदगी का मतलब है जंग, रूहानी जंग, जो हमें लड़नी पड़ेगी, हाय किसी को खा माने ना माने। पौलुस कहता है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, शरारत की रूहानी फौजों से है। चार बातें उसने की, हुकूमत वाले, इख्तियार वाले, इस जहान की तारीकी के हाकम और शरारत की रूहानी फौजें जो आसमानी मुकामी, इन सब के साथ जंग है। और ये कोई आम फरिश्ते नहीं है, बागी फरिश्ते, ये खेतरपाल नहीं है, ये कालका नहीं है, ये मोकल हैं। दुनिया में 4 मोकल हैं इब्लीस के, और इन चारों के साथ हमारी जंग है, क्योंकि इब्लीस यहाँ नहीं है, वो ऊपर अभी पहले आसमान पर है। ऐसी हमें डॉक्टर ने कि इतने भी अभी पाखरू है, जब तक पाखरू है इब्लीस यहाँ पर नहीं आ सकता। और वो कहता है जी हमेशा रहूंगा। और यहाँ पर घर के जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यहोवा का घर है, यहोवा का। तो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद का घर है, इतना होना चाहिए एक कमरे का। कभी चर्च जब बनते थे तो पता चलता था चर्च है, आज तो ये गार्डन बागी चर्च बना ली ने, ये चर्च नहीं होता है, हमें लंग डबा ये काम। तो यहोवा का घर है एक महल या हैकल। और हम गाते हैं ज़बूर 84 में, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। और उस घर की ज़ियारत को जाने वाले बता सकते हैं कि सफ़र कैसा था। और ज़बूर 84 की अगर आप पढ़ें दूसरी आयत, तो कहता है मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। वो कहता है हमेशा घर में सुकूनत करूंगा, और वो कहता मुश्ताक है। असी मुश्ताक हैं खुदा दे घर दे। सानू तो जो दावत दी जाती है चर्च वास्ते, सानू तो मौत पै जाती, ऐसा नहीं। देखिए चर्च हमारे घर इलाके में कितने हैं, जब नहीं थे बड़े लोग पैसे जमा करते थे चर्च में, अब खाली हैं, अगर उन्होंने और खाली कर देते। तो सारी उम्र अगर चरवाहे के साथ रहे तो कल को घर से रहना ही चाहते सी होते। इस घर में नहीं जाते तो उस घर में चले जाएंगे, बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दूसरी आयत, इससे अगली आयत वो कहती है ज़बूर 84 की 10वीं आयत, पहली आयत मैंने पढ़ी, मेरी जान खुदाम की बारगाहों की मुश्ताक है। और 10वीं आयत है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। एक दिन 1000 से बेहतर है। कभी हमने सोचा हो ऐसा? क्योंकि हम चाहते हैं खुदा की बरकतें हमें मिल जाएं, खुदा की रहमतें हमें मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए, पर खुदा ना साढ़े नाल वैसे कर लेगी, ऐसा नहीं है। बरकतें चाहते हैं पर खुदा के बगैर, है ना सब ऐसी बात। दुनिया जहान का सब कुछ पैसा मुझे मिल जाए, सारे बिजनेस सारे बैंक बैलेंस मेरे पास हों, पर खुदा ना मेरे को होवे, मैं खुदा नाल ना चला। जब खुदा के साथ चलने की बात आती है तो अजीब बात आ जाती है। हम बच्चों को चाहते अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेके जाएं, पर जब कहते भाई है ना इतने पैसे बच्चों की दुनियावी तालीम और तरबियत पर खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा उसे बाइबल के बारे में सिखा दें। और छड़ो सर जी जमाने ना नहीं चलना सी।
कल हमारे एक इलाके का बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ था हमारे पास, ठीक है, अजम टेक्नोलॉजी वाला, आप समझ गए। तो वो कह रहा था जी काम करने में इबादत ही ना सकी। मैं क्या करी जाओ भाई, करी जाओ इबादत, ठीक है। जब फिर आप यहोवा एलोहीम नहीं कह सकते, अल्लाह करते हैं, तो फिर आपको कल को पता चल जाएगा कि इबादत होती क्या है। और अगला लफ्ज़ जो है जमा में है, यौम की जमा यामीम, इन तमाम अयाम में। वो कहता है मैं यहोवा के घर में रहूँगा। लेकिन फिर मैं कहूँ अगर स्टैंप है, मलकियत हुई है, अगर मसा हुआ है तो फिर कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। आइए आज का हासिल कलाम पढ़ते हैं। रोमियो का खत 8वां बाब, उसकी 28वीं आयत, जरा मेरे साथ देखिएगा। पौलुस कहता है और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रासबाज भी ठहराया, और जिनको रासबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। ये है तरतीब। क्या कहता है? सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। रिश्ते नहीं कले भलाई पैदा करते, और भी चीज़ां ने, पर भलाई कौन पैदा करता है? खुदा। पर हम तो उसके बगैर भलाई चाहते हैं, ये जी नहीं। मिनिस्ट्रियां दे नां ते ठगबाजी, यो कुछ हो गया। आई एम पास्टर, आई एम बिशप, आई एम पता नहीं क्या क्या, तो स्पैलिंग उन्होंने पास्टर के भी नहीं होंगे। ठीक है, हाँ बने पास्टर, सीखो तो सही ना भाई कुछ सीखण तो पहले भेड़ तो बनना चरवाहे दी। आप डायरेक्ट चरवाहे बन रहे हैं, डायरेक्ट चरवाहे के बन जाओगे जी, पहले भेड़ बनो। तो क्या तरतीब है जी? आप इन दोनों आयतों को देखें, तीनों आयतों को। जिनको पहले से जाना, यानी वो लोग जिनके नाम बनाए आलम से बड़े की किताबे हयात में लिखे हुए हैं, वो जिनको जाना, और तफसील आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो किताबे हयात पे है। जिनको पहले से जाना उनको क्या किया? मुकर्रर किया। हुए मुकर्रर, सानू जान रहा, मैं जाऊं तो जानेगा मुझे, मुख्तार है। जिनको पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया, और फिर अगली बात है उनको अपने इरादे के मुताबिक बुलाया। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। और अगली बात, जिनको बुलाया उनको रासबाज ठहराया। रासबाज कब होते हैं? जब तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, यीशु पर ईमान लाते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हमें नौज़ादगी मिलती है, नई पैदाइश मिलती है, हमें पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है, पाक रूह की मामूरी मिलती है, हमें हक मिलता है कि हम खुदा को बाप कह सकें, तब रासबाज ठहरते हैं। उसके बाद जिनको रासबाज ठहराया उनको क्या दिया? जलाल बख्शा। वो हमें जलाल दे रहा है क्योंकि वो दे सकता है। पर नहीं तो कहने खुदा जलाल वास्ते तालियां बजाओ, असि तालियां बजा के खुदा को जलाल देते रहते हैं। हम बेजलाल लोग खुदा को जलाल देते रहते हैं। कहां गई अकल? उसने जलाल दिया क्योंकि हम तो जलाल खो चुके थे ना। कभी आदम खुदा की शक्ल पर बनाया गया था, उसे जलाल दिया गया, उसने खो दिया। और पौलुस कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो खुदा के जलाल से जो महरूम हैं वो तालियां बजाकर खुदा को जलाल देना चाहते हैं। तो जिनको उसने रासबाज ठहराया उनको जलाल बख्शा। तो क्या मतलब हुआ? अभी इस जमीन पर जब तक यीशु वापस नहीं लौटता हम रास्तबाज हैं या रास्तबाज हो सकते हैं। अभी हम खुद जलाली नहीं हुए। जब यीशु आएगा वो हमें ले जाएगा अपनी बादशाही में, जिसे 1000 साल बादशाही कहते हैं, तब हमें जलाल मिलेगा। क्या मतलब? हम उस जलाल में दाखिल हो जाएंगे जिससे हम बाहर आ गए थे, छोड़ दिया था जिसको। और उसके बाद अगला स्टेप आएगा 1000 साल बादशाही के बाद, और वो है कि हम यीशु के हम शक्ल हो जाएंगे। ये है तरतीब, क्योंकि वो कहता है जिनको रासबाज ठहराया उनको जलाल बख्शा। क्यों? ताकि उसके बेटे के हम शक्ल हो जाएंगे। हैं इस लायक? हम तो भी बेजलाल ही। और क्यों ऐसा करेगा वो? और वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। अभी यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। हम यही बड़ी मशहूर आयत दोहराते रहते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, जो यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बातें की थी और कहा था क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
تو پھر وہ پلوٹھا ہو جائے گا، کیونکہ اور بیٹے بھی آ جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی اس جلال میں آ جائیں، یسوع کے ہم شکل ہو جائیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو اس چرواہے کی بھیڑ بننا پڑے گا جی۔ پھر دوسری بات یہ ہو کہ آپ بھیڑ تو بن جائیں، پر چرواہا آپ کو اس لائق سمجھ لے کہ آپ پر اپنی ملکیت کا نشان لگا دے۔ آپ تو خود نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد آپ کو موت کے سائے کی وادی میں سے گزار دے، اس کے بعد آپ کے سر پر مسا کا تیل مال دے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً بھلائی ہوگا، ہم ہر روز میرے ساتھ رہیں گے اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکون کروں۔ سو خدا ہمیں توفیق بخشے کہ پہلے جتنے بھی پیغامات آئے ہیں زبور پر، یہ چوتھا اور آخری پیغام تھا زبور 23 پر، آپ ان کو سن کر دیکھ کر غصہ کرنے کی بجائے ذرا غور سے توجہ دیجئے اور سوچئے، اپنے دل میں ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے گا ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ پاکستانی مسیحی، خواہ وہ عام مسیحی ہے یا وہ خادم ہے، کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہم زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکتے ہیں یقیناً بھلائی اور رحم زندگی کے ہر روز میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور میں زمانوں کی درازی تک یہوہ کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے پر کرے، آمین۔